السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کے ساتھ ایک ایسی بیماری کا ذکر کرنے والے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کا نام ہے ڈپریشن۔ اور اس میں آج کل ہر کوئی مبتلا ہے، جو بھی 40 سال سے اوپر۔ کسی کا بچہ سیکیور نہیں ہے، کسی کو دولت کی پرواہ ہے، کسی کو مال و جائیداد جمع کرنے ہے، کسی کو بڑھاپا لگ گیا ہے۔ تو اس بیماری کا نام ہے ڈپریشن۔ ایک دیمک جس مٹی کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح یہ ڈپریشن کی بیماری انسان کی اندر کو کھا جاتی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک 50 سالہ شریف آدمی ڈپریشن کا شکار تھا، اور اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے اس کی ملاقات کی۔ بیوی نے کہا کہ وہ شدید ترین ڈپریشن میں ہے، برائے کرم مدد کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی۔ اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھی اور شریف آدمی کی بیوی کو باہر بیٹھنے کا کہا۔ صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کا تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کچھ پسند نہیں۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں جتنا کہ ایک کارتوس۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی۔ پہلے ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا، آپ نے 10ویں جماعت تعلیم کس اسکول میں کی؟ شریف آدمی نے اس اسکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو اس اسکول میں جانا چاہیے۔ اپنے اسکول میں سب اپنی 10ویں کلاس کے طلباء کی رجسٹر لے آنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں، اور ان میں موجود سب ناموں کی خیریت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھیں اور 1 مہینے بعد مجھ سے ملیں۔ شریف آدمی اپنے اسکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے کاپی کروایا۔ اس میں 120 نام تھے۔ اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن وہ بمشکل 80 سے 75 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ حیرت، ان میں سے 20 مر چکے تھے، 7 رنوے تھے، 13 طلاق یافتہ تھے، 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، 5 اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا، 6 اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہ آیا، کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج کا شکار تھے، زیادہ بے بس دمہ یا دل کی مریض تھے، کچھ لوگ بستر پر تھے جن کی ہاتھوں، ٹانگوں یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی تھی، کچھ کے بچے پاگل، آوارہ اور بیکار نکلے۔ ایک جیل میں تھا، ایک شخص 2 طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا، ایک ماہ کے اندر 10ویں جماعت کے رجسٹر خود قسمت کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ جب 1 ماہ بعد وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا؟ شریف آدمی سمجھ گیا کہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بھوکا نہیں تھا، اس کا دماغ کامل تھا، اسے عدالت، پولیس، وکلا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند تھے، وہ خود بھی صحت مند تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑ دے، اپنے پلیٹ کے کھانے سے پیار کر لے، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کر۔ ہر کسی کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے اسکول جانا چاہیے اور یہی طریقہ آزمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی۔ آج کل یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، تو بہت سے ڈاکٹروں نے یہی مشورہ کیا ہے کہ اس ڈپریشن نامی بیماری کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا۔ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ تم اپنے نیچے دیکھو، اپنے اوپر تک نہ دیکھو، اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے حال احوال پوچھو، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی تکلیف ہوگی بھی تو تم اسے بھول جاؤ گے۔